رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اپنی ذات سے، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی ایمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سب سے بڑھ کر ہو، اپنی ذات سے بھی، اپنی اولاد، اپنے والدین، تمام انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اس وقت جا کے مومن ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جتنے متعلقین ہیں ان سے بھی محبت ہو۔ آپ کے متعلقین میں آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت اور تمام مہاجرین اور انصار اور تمام صحابہ، یہ سب آپ کے متعلقین ہیں، تو ان سے محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرتا ہے، کہتا ہے میں آپ کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، یا آپ کے مہاجرین اور انصار اور صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا، تو وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہم یہ فضائل شروع کر رہے ہیں، کچھ فضائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اور رشتہ داروں کے اور مہاجرین اور انصار کے، تو وہ فضائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے اپنی زبانی احادیث میں، تو اس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو ترتیب وار انشاءاللہ چلیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے کہ اے اہل بیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دیں اور تم کو مکمل پاکیزہ بنا دیں۔ تو یہ جو لفظ ہے اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت میں انسان کے کون سے لوگ آتے ہیں، کون سے رشتہ دار آتے ہیں؟ تو اہل بیت میں سب سے پہلے آدمی کی بیویاں، اس لیے کہ اس کو اردو میں بھی کیا کہتے ہیں؟ اہلیہ۔ اردو میں بیوی کو اہلیہ کہتے ہیں گھر والے، وہی فلاں کے گھر والے۔ اہل بیت کا لفظی معنی گھر والے، تو گھر والا سب سے پہلے انسان کی بیوی کو کہا جاتا ہے۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات، اور پھر اس کے بعد انسان کی جتنی اولاد اور اولاد کی اولاد ہوتی ہے وہ اہل بیت شمار کیے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا، بیچاروں کا خیال یہ ہے، ناسمجھ لوگوں کا، وہ اس چکر میں ہے کہ کسی طرح ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اہل بیت میں ازواج داخل نہیں ہیں، جبکہ ازواج تو سب سے پہلے داخل ہیں، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں تمام اولاد داخل ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تمام ازواج، تمام اہل بیت سے محبت کرنا، ورنہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک آدمی اگر کسی سے یوں کہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی بیوی کو برا بھلا کہے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اس آدمی سے محبت نہیں کرتا۔ اگر اس سے محبت کرتا تو اس کی بیوی کو برا بھلا کیوں کہتا، اس سے کیوں نفرت کرتا، اس کے بارے میں کیوں باتیں کرتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت اس آدمی کو اس سے سچی محبت نہیں ہے۔
اگر ہوتی تو ایسا نہ کرتا۔ تو آپ کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ آپ کو جن سے محبت تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ بہت ساری حدیثیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام ازواج میں برابری کا، تو میں تو سب میں برابری کرتا ہوں، اور ایک ایک دن سب کے لیے تقسیم ہے ایک ایک رات، تو یہ تقسیم تو میرے اختیار میں ہے، یہ میں کر سکتا ہوں کہ ایک ایک رات ایک ایک زوج مطہرہ کے پاس میں جاتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے دل کی جو میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ محبت کا ہونا یہ غیر اختیاری چیز ہے، تو مجھے عائشہ سے زیادہ محبت ہے بقیہ ازواج کے مقابلے میں، تو اللہ اس میں آپ میری پکڑ مت فرمائیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تلمنی فیما لا املک، کہ اللہ جو میرے اختیار میں اس میں تو میں برابری کرتا ہوں، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے تو آپ اس میں میری پکڑ مت فرمائیے۔ تو ترتیب بار انشاءاللہ چلیں گے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع، جس سے محبت ہے ان کی کامل پیروی کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی نصیب